بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ دوستو، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر ایک اعتراض اکثر اہل تشیع کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن عاص کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، اور بہت سی صحیح اسناد کی احادیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے چچا حکم بن عاص پر لعنت فرما کر اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے اسی چچا حکم بن عاص کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ ان سے پہلے دونوں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان کے مطابق ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اور ان کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان دونوں باپ بیٹوں کو خلاف سنت مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دی تھی۔ محترم ساتھیوں، اس واقعہ کے حقائق کیا ہیں؟ کیا واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اور فرمان کے خلاف اپنے چچا حکم بن عاص کو اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس مدینہ منورہ بلوا لیا تھا؟ محترم ساتھیوں، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حکم بن عاص ان مسلمانوں میں شامل تھا جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ محترم ناظرین گرامی، اس واقعہ کے حقائق کو جاننے سے پہلے ہمیں حکم بن عاص کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاندانی تعلق کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ محترم ساتھیوں، تاریخ طبرانی اور تاریخ سیوطی کے مطابق یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو امیہ جس کے دو بیٹے حرب اور ابو العاص تھے۔ حرب کو بعض راوی عرب بھی کہتے ہیں، اور بعض راویوں کے مطابق عرب اور حرب دو الگ الگ بنو امیہ کے بیٹے تھے، اور بعض مفسرین اور مورخین کے مطابق یہ ایک ہی بیٹے کا نام تھا جو کہ حرب کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ حرب سے آگے ابو سفیان پیدا ہوا، اور اس سے ابو سفیان سے آگے معاویہ ابن ابی سفیان، اور اس کی اولاد میں پھر یزید بن معاویہ پیدا ہوا۔ بنو امیہ کے دوسرے بیٹے سے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حکم اور دوسرے کا نام عفان تھا، اور پھر آگے عفان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان پیدا ہوئے، اور اسی لیے حکم بن عاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور یہ ان کا سگا چچا تھا۔ مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے مشرکین میں ایک کثیر تعداد ایسے مسلمانوں کی تھی جو کہ بظاہر تو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کے دل ابھی بھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض اور نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سازشیں تیار کرتے رہتے تھے۔ حکم بن عاص بھی انہی میں شامل تھا۔ اس نے بھی بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بازاروں میں اور بھرے مجمعوں میں نقلیں اتارا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے بکا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس توہین کو برداشت نہ کرتے ہوئے نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس حکم بن عاص پر لعنت بھیج کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص کو مدینہ منورہ سے نکال کر طائف کی جانب بھیج دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ مدینہ منورہ واپس نہ آ سکا۔ اور بہت سی روایات کے مطابق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، تو وہاں سے حکم بن عاص کا گزر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون ہے، اور اس کی پشت میں جو اولاد ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اسی وجہ سے اہل تشیع کے مناقب میں حکم بن عاص اور مروان بن حکم ان دونوں باپ بیٹوں کو ملعون قرار دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مفسرین اور تاریخ دان اس روایت کو صحیح نہیں مانتے اور ضعیف اور کاذب قرار دیتے ہیں۔ ابن جبیر طبری رحمۃ اللہ اپنی تصنیف تاریخ طبری جلد نمبر 5 میں یہ
روایت کرتے ہیں کہ حکم بن عاص مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طائف کی طرف بھجوا دیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کی وطن واپسی کی اجازت بھی دے دی تھی، سو آپ ہی اس کے قصور پر اسے وہاں بھجوانے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے اظہار ندامت پر واپس بلانے والے ہوئے۔ پھر بعض روایات میں یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لوگوں کی شہادت بھی طلب کی تھی کہ کیا بات اسی طرح سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک اسی طرح سے ہے۔ محترم ساتھیوں، پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص کو شہر بدر کیا تھا تو کیا ہمیشہ کے لیے کیا تھا؟ اور کیا کتاب و سنت میں کسی بھی جرم کی سزا اس طرح سے ابدی ہے؟ جس زانی پر شہادت نہ گزرے اسے بھی حاکم وقت زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے شہر بدر کر سکتا ہے۔ مخنث بھی صرف اسی وقت تک شہر بدر رہے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ شریعت نے کسی کو بھی دائمی طور پر جلا وطن نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے حکم بن عاص کو ہمیشہ کے لیے شہر بدر ہونا بتلایا ہے وہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں پیش کر سکے۔ حافظ ابن حزم کتاب الفصل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 میں یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بن عاص کو جلا وطن کرنا حد واجب کے طور پر نہ تھا، اور کسی کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کرنا کوئی اسلامی شرعی قانون نہیں ہے۔ یہ ایک گناہ پر ایک طرح کی سزا تھی جس سے وہ جلا وطنی کا مستحق ہوا، اور توبہ کا سلسلہ وسیع ہے۔ جب وہ توبہ کرے تو یہ سزا معاف ہو جاتی ہے، اور اس میں اہل اسلام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ منہاج السنہ جلد نمبر 3 صفحہ 196۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص پر تعزیر جاری فرمائی ہوگی تو لازم نہیں کہ وہ عمر بھر جلا وطن ہی رہے، کیونکہ یہ اصول کسی بھی جرم میں وارد نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے کوئی ایسا گناہ بتلایا ہے جس کا مرتکب دائمی طور پر جلا وطن رہے گا۔ اور رہا یہ سوال کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بن عاص کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم جلا وطن کو مدت العمر کی سزا نہیں کہا ہے۔ بطور حاکم وقت اس وقت کے لیے یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں اپنا فیصلہ کیا، اور حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے انہیں اس کا پورا اختیار حاصل تھا۔ فقہا کا مسلمہ اصول ہے کہ حالات بدلنے پر فتوے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جواب اس صورت میں ہے کہ حکم بن عاص کی جلا وطنی کسی صحیح اور مستند حدیث سے ثابت ہو۔ اس صورت میں حاکم وقت کو جس کو اس کی توبہ اور ندامت کی خبر پہنچ چکی ہو اس کی سزا کو معاف کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اسلامی قانون کسی کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن قرار نہیں دے سکتا۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکم بن عاص جب سے اسلام لایا مکہ مکرمہ میں ہی رہا۔ طائف جانے کا قصہ بے اصل ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ آنے کی اجازت دی کہ وہ یہاں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام اس لیے بھی لگایا جاتا تھا کیونکہ خوارجی اور باغی اپنا زور پکڑ چکے تھے اور مدینہ منورہ پر اپنا تسلط مضبوط تر کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی جانب سے بھی سازشیں تیز ہو چکی تھیں، اور وہ بھی ہر صورت میں خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے اس عہدے سے دستبردار دیکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کی کردار کشی کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کے الزامات کی بوچھاڑ بھی کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا حکم بن عاص کو مدینہ منورہ واپس بلایا تو ساتھ ہی اس کے بیٹے مروان بن حکم کو بھی مدینہ منورہ واپس بلا لیا، جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا داماد بنا لیا تھا، اور اپنی خلافت میں بھی کئی اہم ذمہ داریاں مروان بن حکم کے سپرد کر دی تھیں۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال جیسا ایک اہم اور نازک شعبہ بھی مروان بن حکم کے سپرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام لہ اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سیاسی پالیسیوں سے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ مروان بن حکم جیسے متعصب اور متنازع شخص کو اس قدر اہم ذمہ داریاں سونپنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر اسی مروان بن حکم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملی ہوئی اہم ذمہ داریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور مروان بن حکم کی ہی غلط پالیسیوں اور
ہٹ درمیوں کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہایت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی اور باغیوں اور بلوائیوں کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا، اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ کچھ مورخین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ باغیوں اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے پہلے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مروان بن حکم کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مروان بن حکم کو بھی تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی خلافت سے دستبرداری کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر وہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ محترم ساتھیو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔